اب یہ جو کہہ لیجئے ایک آپ کی نسل، ایک ہماری نسل، 10 سال کا گیپ، پھر اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایک نسل ہے جو ان کے پیچھے ابھی کیو میں ہے انہی یونیورسٹیوں میں. بالکل ایسا. اچھا اب یہ جو ایک موڑ آ گیا جس کو کوئی بھی نبض شناس، میں اپنا جملہ نہیں کہہ رہا، میں نبض شناسوں کا جملہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں جی موڑ آ گیا. انہیں موڑ جو ہے نا ایک چوراہا ہے. بالکل ایسا ہے. Here you have to define that. جانا کدھر ہے. اور یہ وہ لمحہ ہے، اسے انفرادی لیجئے، اسے اجتماعی لیجئے، اسے قومی لیجئے، یہ وہ لمحہ ہے جس کے بعد کوئی تبدیلی ہے. اللہ کرے وہ تبدیلی اچھی ہو، انفرادی یا اجتماعی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تبدیلی کے وقت میں کون اسے بھانپ پا رہا ہے؟ یہ تبدیلی ہمیں کدھر لے کے جا رہی ہے؟ کیونکہ ہر چیز ایک دفعہ ٹوٹی ہے، یہ ماننا پڑے گا. وہ تمام سٹینڈرڈ، سوشل سٹینڈرڈ، میرا خیال ہے کہ جو سوسائٹی کے مورال اور سب چیزیں اسٹیبلش ہے نا، ایک بار تو رم ہو گئے. یعنی ہم سوچ نہیں سکتے بہت ساری چیزیں کہ ہم اپنے والد سے فرینک ہو سکتے تھے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ والدین کمپرومائز کر سکتے تھے کہ ان کا بچہ یا بچی اس یونیورسٹی میں پڑھے جہاں ناچ گانا ہے. ہم سوچ نہیں پارٹیسپیٹ بھی کریں. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں پاکٹ منی ایک خاص حد سے زیادہ مل جائے گی. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سیل فون مل جائے گا. یعنی بڑی تبدیلیاں ایسی آ گئی. اور ہماری تو بڑی ایسوسیشن نانی دادے سب سے تھی. یعنی کل کی باتیں ہیں سر، 87 میں میرا نانا گیا، 90 میں دادا چلے گئے، 96 میں نانی گئیں، اور 2012 میں دادی گئیں. چاروں اموات پہ میرا رونا ایسے ہی تھا جیسے کوئی جگر پھٹ گیا، کیونکہ محبت اتنی ملی ہوئی تھی. آج کا بچہ واقف ہی نہیں ہے. آج کا بچہ واقف ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے ٹریننگ کے سورس تھے، یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھے مفت. کیا کہیں گے اس تبدیلی سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے بات شروع کی تھی نا، بات وہیں اس میں پہنچے گی کہ ہم نا ناشکرے لوگ ہیں سر. بات یہ ہے سر کہ شاہ میرے والد صاحب بڑے سخت آدمی تھے. ہمارے جنریشن کے جتنے بھی باپ تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس لہجے میں میرے بچے مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، مذاق بھی کر لیتے ہیں ہنس کے، کہ والد صاحب بیٹھے ہوں اور یہ جرت ہو کہ آپ کوئی کسی قسم کا کوئی غیر سنجیدہ لہجے میں گفتگو بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو لیکن اب اس سختی کا مطلب کیا یہ تھا کہ میرے باپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی یا میرے باپ نے میرے لیے کچھ کیا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم نے ترقی کی نا، تو ہم نے ترقی کو ڈیفائن ذرا نا غلط کیا. بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے سر. صحیح. آپ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس، ہم نے کہا مغرب کو ہم نے فالو کرنا ہے. مغرب کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ تو آپ فالو کیجئے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے معاشرے کو ری شیپ کیا ہے، آپ کو لازم نہیں تھا کہ آپ نے بھی اس طرف جانا تھا. بالکل ہر چیز کاپی کرنا نہیں ضروری تھا. آپ نے کہا نہیں جی ہم نے علیحدہ رہنا ہے. کیوں جی؟ میری ساس مجھے کہتی ہے، میرا سسر مجھے ٹوکتا ہے. بھائی آپ ایک چیز تو دیکھ رہے ہیں کہ ٹوکتا ہے، وہ جو اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس تھے 50,000 وہ آپ نے نہیں دیکھے. وہ جو برکتیں تھیں، وہ جو رحمتیں تھیں، وہ جو تربیت تھی، وہ جو آپ کو گراؤنڈڈ رکھتے تھے، اب آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی. بچہ کبھی کسی بہن کی طرف چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جی کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ بچہ نہیں لے کے جاتے تو چلو آپ رکھ لیں. پہلے کسی نے سوچا ہی کبھی نہیں ہوتا تھا سر. کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا، وہ ساتھ چاچا رہ رہا ہے، ادھر پھپھی رہ رہی ہے، نہ بھی ہو تو چلو دادی دادا نانی نانا کوئی نہ کوئی موجود ہے. آپ کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی، اور ماں باپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھتے تھے. اور آپ یقین کیجئے کہ میں بعض اوقات ابھی بھی کئی معاملات میں میرے کانوں میں اپنی دادی کی آواز گونجتی ہے، کیونکہ میں زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا کہ یہ چیز تو میں نے منع کیا ہے. بہت سے ایسے میرے پرسنالٹی کے فلاز جو مجھے 40 سال کی عمر میں پتہ چلے، میں واپس جاتا ہوں تو میری دادی نے مجھے 8-9 سال کی عمر میں بتایا تھا کہ یہ تو پیڑا کر، یہ غلط کرتے ہو تم، یہ تم دیکھنا آگے جا کے یہ ہوگا. اور وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو ہم نے سر ناقدری کیا ہے اپنے بزرگوں کی بھی، اپنے معاشرتی اقدار کی بھی. جس طرح آپ نے کہا وہ ویلیوز ری ڈیفائن کر لی ہم نے. اب سر پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک پینڈا کاٹنا تھا نا، وہ 2 نسلوں نے کاٹا ہے. اب نا یہ بات ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ہو رہی تھی شو سے پہلے کہ یہ جو سر کووڈ آیا نا، چیزیں بڑی چینج، اس نے نا گیم ٹرن ہو گئی. اس نے نا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی کمپیوٹر یہ جی ہینگ ہو گیا،
ایسے ریسٹارٹ کر رہے ہو. تو وہ نا مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا کائنات کو ریسٹارٹ کیا ہے. بالکل ایسے آپ سوچیں پوری دنیا ریسٹارٹ شٹ ڈاؤن کر کے تو ریسٹارٹ کیا ہے. صحیح. ڈیٹاکس کرنے کے لیے. وہ اب ایگزیکٹلی ڈیٹاکس بھی ہوا, اور اب آپ دیکھیں سر کہ کئی چیزیں چینج ہو گئی. لوگوں کو پتہ چلا اچھا ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں, لوگ سوشل میڈیا پہ آئے, بہت سے لوگ, آپ کو پتہ چلا اچھا آن لائن ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے, آپ کو پتہ چلا آن لائن میڈیکل سروس بھی ہو سکتی ہے, آپ کو پتہ چلا آن لائن بزنس بھی ہو سکتا ہے. اب سر اسکائی از دا لمٹ. اور اس کے بعد اب آپ کی پچھلے سال اے آئی آ گئی ہے. اب وہ کام جو آپ 10 دروں پہ جا کے کراتے تھے, آپ اے آئی کو 2 کمانڈز دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے جناب یہ لیں, کہانی یہ ہو گئی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے سر وہ جو یوال حریری کی جو کتاب ہے, یوال نوح حریری کی, کہ 21 لیسنز فار 21st سینچری. سر کمال کتاب. اچھا سر آپ وہ کتاب پڑھے نا تو وہ بار بار نا ایک بات کرتا ہے, ایک چیز کو نا ایمفسائز کر رہا ہے. اب وہ یہودی ہے, وہ اس کا دماغ بڑا تیز پروفیسر ہے. اب وہ آپ کو سمجھا رہا, میں نے کوئی 2 سال پہلے پڑھی تو وہ نا بار بار ایک بات کرتا تھا, اے آئی جینیٹک انجینئرنگ, اے آئی جینیٹک انجینئرنگ. آپ نے دیکھو ہر 2-3 چیپٹرز کے بعد نا پھر اس کے اوپر بات کرتا ہے. اچھا میں کہتا تھا یار ایسا کیا اے آئی اور جینیٹک انجینئرنگ کریں گے کہ ایک عام بندے کی زندگی, مطلب میری زندگی میں کیا ہی فرق آ جائے گا. اور 1.5 سال گزرا تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا. تو میں کہا دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہے. اب آپ دیکھیں سر, یہ ویڈیو آپ پکڑ کے ڈالیں, وہ اس ویڈیو سے آپ کا ٹرانسکرپٹ نکال لے گا, میری آپ کی آواز ریکارڈ کر کے کلون کر لے گا, میری آپ کی شکلیں کلون کر لے گا. اس کے بعد آپ کبھی کوئی کانٹینٹ بنائیں نہ بنائیں, آپ جا کے چیٹ جی پی ٹی کو بولو یار ہم اس طرح کا ایک پروگرام بنانا چاہتے ہیں, اس کا ایک اسکرپٹ لکھ دو, وہ اسکرپٹ دے گا. آپ ایک اور اے آئی ٹول کو بولیں یار اس کی وائسز جنریٹ کر دو, وائسز جنریٹ کر دے گا. ایک کو دیں اس کی ویڈیو جنریٹ کر دے, تینوں کو کمبائن کریں, یو ڈو ناٹ نیڈ اینی بڈی. انسان ریپلیس ہو جائے گا.